بصورة قاف في القرآن. خالق کا پیغام، انسان کے نام، پرانی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ انشاءاللہ تعالی 21ویں پارے کے خلاصے کا آغاز ہو رہا ہے، جو سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہو کر اس سورت کی آیت نمبر 69 تک جاری رہے گا۔ پارے کے آغاز میں تلاوت کلام پاک اور نماز کی ترغیب دی گئی ہے، اور نماز پڑھنے کی حکمت یہ بیان فرمائی گئی کہ نماز برے کاموں سے روکتی ہے۔ قرآن کریم میں دیگر مقامات پہ مومنین کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ مومنین اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں۔ اب مومنین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، اچھے کاموں کا حکم دے دیا، کوئی چاہے تو اس پہ عمل کر لے۔ مومنین نے برے کاموں سے روک دیا، کوئی چاہے تو ان برے کاموں سے رک جائے۔ مومنین کا کام عمل کرانا نہیں، ترغیب دے دینا ہے۔ نماز بھی جب برے کاموں سے روکتی ہے تو گویا نماز پڑھنے والا شخص جب بھی کوئی برا کام کرنے لگتا ہے تو نماز اس کو متوجہ کرتی ہے کہ یہ برے کام نہ کرو۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم اللہ کے پاس سے حاضری دے کر آئے ہو، اللہ کے گھر میں حاضری دے کر آئے ہو، اور تھوڑی دیر کے بعد تم نے اللہ کے گھر دوبارہ نماز کے لیے حاضری دینی ہے، تو نماز اس کو متوجہ کرتی ہے، اس کو روکتی ہے۔ اب آگے اس کا کام ہے کہ اس سے رکے یا نہ رکے۔ جب ہم اس نہج پہ آیت کا مفہوم سمجھیں گے تو ہمارے لیے کسی قسم کی کوئی ایسی مشکل نہیں ہوگی جو عام طور پہ بعض لوگ نماز کے بارے میں پھیلاتے ہیں کہ فلاں شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور برے کام بھی کرتا ہے، تو اس کی نماز نے اس کے برے کاموں سے کیوں نہیں روکا؟ یہ نماز تو روکتی ہے، جس طرح نیک لوگ دوسروں کو برے کاموں سے روکتے ہیں۔ روکنا ایک مستقل عمل ہے، رک جانا ایک مستقل عمل ہے۔ تو اس سے اس آیت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں رہا۔ آیت نمبر 86 میں اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے ساتھ گفتگو کا ادب سکھایا گیا ہے، تو وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب کے ساتھ اچھے انداز میں علمی گفتگو کیا کرو۔ اگر بعض اختلافی معاملات کو ان کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، سمجھانا ہے، تو اس کو اچھے انداز میں سمجھاؤ۔ یہ دیکھ کر کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں، ان کے ساتھ گفتگو میں کوئی ایسا لب و لہجہ نہ ہو کہ جو احسن کے درجے میں نہیں آتا۔ یہی چیز اللہ رب العزت نے سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں ارشاد فرمائی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اللہ کے دین کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ گفتگو کرو اچھے طریقے سے۔ کسی بھی بات کو قائل کرنا ہے تو اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کو ڈسکس کرو۔ تو یہاں بھی اسی بات کی ترغیب دی گئی ہے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے دین سے واقفیت حاصل کرنی ہے اور ان کے ساتھ گفتگو کس طرح کرنی ہے کہ ان کے دل میں بات اتر جائے، یہ بطور داعی اس بات کو سیکھنا ہے۔
اور چونکہ ہر مسلمان داعی ہے لہذا اسے اس پہلو سے قرآن کریم اور احادیث شریفہ اور دینی تعلیمات کو سیکھنا چاہیے تاکہ وہ ایک اچھے داعی کی حیثیت سے اپنا عمل، اپنا علم، اپنا پروگرام، اپنا میسج وہ دوسروں کے سامنے پیش کر سکے۔ آیت نمبر 48 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اس حقیقت کی وضاحت کی گئی کہ وما كنت تتلو من قبلہ من کتاب، کہ اس سے پہلے آپ کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، ولا تخطہ بیمینک، اور نہ ہی آپ دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا اذا لارتاب المبطلون، غلط لوگ شک میں مبتلا ہو جاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہمیں بتاتے ہیں یہ کوئی پرانی کتابیں پڑھ پڑھ کے ہمیں آ کے سنا دیتے ہیں۔ تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں یہ بات بتا دی گئی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے رسول ہیں کہ جو امی ہیں۔ امی کی وضاحت یہاں کر دی گئی کہ نہ اس سے پہلے انہوں نے کسی استاد کے پاس بیٹھ کر کتابیں پڑھی تھی اور نہ ہی لکھنا سیکھا تھا، تاکہ جب اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ یہ سابقہ تعلیمات ہی ہم تک پڑھ پڑھ کے نقل کر رہے ہیں۔ جب صورتحال یہ ہے کہ نہ اس سے پہلے کتابیں پڑھی اور نہ اس سے پہلے لکھنا آتا تھا، تو اب جب اتنا عظیم پیغام پہنچا رہے ہیں تو یہ گویا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آ رہی ہے جو لوگوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آیت نمبر 57 میں ہر شخص کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ کائنات کی ایک بہت بڑی حقیقت موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے کوئی کمزور ہو چاہے کوئی طاقتور ہو، بالآخر موت کے منہ میں جائے گا۔ کیا آدم علیہ السلام کی تاریخ سے لے کر آج تک ہم نے کسی کے بارے میں یہ سنا کہ وہ موت سے بچا ہو؟ فلاں شخص بہت بڑا طاقتور شخص تھا اور وہ موت سے بچ گیا، فلاں شخص بہت بڑا فلاسفر تھا وہ موت سے بچ گیا، فلاں شخص بہت بڑا کھلاڑی تھا وہ بچ گیا، وہ بہت بڑا سٹار تھا وہ بچ گیا۔ کوئی نہیں بچا اور مخلوق میں سے کوئی نہیں بچے گا، ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ لہذا موت کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے اس پہ غور کرتے ہوئے موت سے پہلے کی زندگی کی ہمیں اصلاح کر لینی چاہیے۔ آیت نمبر 64 میں دنیا کی زندگی کی حقیقت بیان فرما دی گئی کہ دنیا کی زندگی کو یوں سمجھو جیسے یہ ایک وقتی کھیل کود ہے، اور اصل جو زندگی ہے جہاں انسان نے نہ ختم ہونے والا وقت گزارنا ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ اس آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اگر دنیا کی زندگی کو دیکھا جائے گا تو یہ کھیل کود محسوس ہوگی۔ لہذا اس وقتی زندگی کو اللہ کی تعلیمات کے مطابق گزار کے اپنی آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 65 میں کفار کی نفسیات اور عام طور پہ انسانوں کی نفسیات یہی ہوتی ہیں، ان کو بیان کیا گیا کہ یہ لوگ جب کشتی میں سوار ہوں، کشتی بھنور میں پھنس جائے تو اس وقت یہ مشرکین بھی اللہ رب العزت کو توحید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی پہ پہنچا دیتے ہیں تو یہ پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ گویا جہاں دیکھتے ہیں کہ اب کوئی بچانے والا نہیں ہے وہاں صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور جب اللہ ان کو بچا کے خشکی پہ لے آتے ہیں تو پھر یہ دوبارہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آیت نمبر 69 میں ہمارے حوالے سے ایک حقیقت بتائی گئی کہ کبھی بھی زندگی میں مایوس نہ ہونا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بھی ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں ہم اپنے رستے اپنے معاملات ان کے لیے کھولتے جاتے ہیں اور ان کو ہدایت کی رہنمائی عطا فرماتے جاتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنے، پڑھنے، عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ
रहनुमाई करने वाले हैं, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह रूम का आगाज हो रहा है, जो मक्की सूरत है, 7 आयात मुबारका और 6 रुकुओं पे मुश्तमिल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में 2 सुपर पावर्स थी, फारिस और रूम। फारिस आग परस्त होने की वजह से मुशरिक थे और रूमी अहले किताब ईसाई थे। मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन अपने आप को फारिसियों के ज़्यादा करीब समझते थे, क्योंकि वो भी मुशरिक थे और ये भी मुशरिक हैं, और वो खुद ही अहले किताब को मुसलमानों के ज़्यादा करीब समझते थे कि उन पर भी एक आसमानी किताब नाजिल हुई थी, इन पर भी एक आसमानी किताब नाजिल हुई है। इसी दौरान इन 2 सुपर पावर्स की जंग हुई, जिसमें फारिस को फतह और रूमियों को शिकस्त हुई। इस पर मुशरिकीन मक्का ने खुशी मनाई कि देखो, जिन्हें हम पसंद करते थे उन्हें फतह हुई, और जो लोग तुम्हारे करीब थे उन्हें शिकस्त हुई। एक वक्त आएगा कि हमारी और तुम्हारी भी जंग होगी, उसमें भी तुमको शिकस्त होगी। सूरह रूम की इब्तिदाई आयात नाजिल हुई तो उसमें ये बताया गया कि अनकरीब रूम को दोबारा फारिस पर फतह हासिल होगी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मक्का मुकर्रमा के एक बहुत बड़े मुशरिक उबई बिन खलफ के साथ इस बात पर एक शर्त लगा दी कि 3 साल के अंदर अंदर रूमियों को दोबारा फतह हासिल हो जाएगी फारिस पर, और ये कहा कि अगर रूम को फारिस पर फतह हो जाए तो तुम मुझे 10 ऊँटनियाँ देना, और अगर रूम को फारिस पर फतह ना हो तो मैं तुम्हें 10 ऊँटनियाँ दूंगा। ये गोया इनकी आपस में शर्त तय हुई, और वो आकर उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उबई बिन खलफ के साथ इस तरह की शर्त लगा के आ चुका हूँ, क्योंकि कुरान करीम में ये बात आ गई थी कि अनकरीब रूमियों को फतह होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो चंद सालों का जिक्र है, कि चंद सालों में रूमियों को फतह होगी, इसका इतलाक 3 से 9 साल तक होता है। लिहाजा तुम ऐसे करो कि उन्हें ये कहो कि 10 ऊँटनियों की बजाय हमारी बातचीत 100 ऊँटनियों पर होगी, और ये जो मुद्दत है इसको 3 साल से बढ़ाकर 9 साल कर दो। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे जाकर बात की कि इस मुद्दत को हम बढ़ा देते हैं और तादाद को भी 100 तक बढ़ा देते हैं। इस पर मुआहदा हो गया, और ये तय हो गया कि अगर रूमियों को फतह होगी तो उबई बिन खलफ 100 ऊँटनियाँ सैयदना अबू बकर सिद्दीक को देंगे, और अगर रूमियों को फतह ना हुई 9 साल के अंदर अंदर तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 100 ऊँटनियाँ उबई बिन खलफ को देंगे। 9 साल गुजरे न थे कि 7 साल के बाद ही रूम और फारिस की दोबारा जंग हुई, जिसमें अल्लाह ताला ने रूमियों को फतह अता फरमाई। अब क्योंकि एक तरफ मुशरिकीन मक्का फारिस की फतह पे खुशी मनाते थे, तो जब रूमियों को फतह हुई, यौमइज़िन यफ़रहुल मुमिनून, इस दिन मुसलमानों ने खुशी मनाई कि देखो फारिस पे रूमियों को फतह हासिल हो गई। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उबई बिन खलफ के वारिसों के पास गए, क्योंकि उबई बिन खलफ मर चुका था, और उसे कहा कि देखो मेरा मुआहदा हुआ उबई बिन खलफ के साथ, अगर 9 साल के अंदर अंदर रूमियों को फारिस पे फतह हो गई तो 100 ऊँटनियाँ उसने मुझे देनी थी। वो चूँकि मर चुका है, लिहाजा इस मुआहदे की पासदारी तुम्हें करनी है। उबई बिन खलफ के बेटों ने 100 ऊँटनियाँ हस्बे मुआहदा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में पेश की। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाजिर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बताए हुए वादे के मुताबिक मैंने उनसे जो मुआहदा किया था उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी है, और ये 100 ऊँटनियाँ हैं।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہیں صدقہ کر دو۔ گو کہ اس وقت تک ابھی اس جوے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی جو مدینہ منورہ آنے کے بعد سن 4 ہجری میں نازل ہوئی شراب کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے درجے میں ان اونٹنیوں کو صدقہ کرا دیا۔ آیت نمبر 9 اور 10 میں سابقہ اقوام پہ غور کرنے کے ساتھ ساتھ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ دیکھو وہ قومیں تم اہل مکہ سے زیادہ طاقتور تھیں، ان کے قدرات بھی تم سے زیادہ تھے، ان کی عمریں بھی تم سے زیادہ تھیں، اور انہوں نے زمین کو تم سے زیادہ اچھے طریقے سے آباد کیا تھا، چاہے وہ کھیتی باڑی کے حوالے سے ہو یا اپنے تراش خراش والے گھروں کے اعتبار سے کہ زمین پہ اونچے اونچے پلر اور ستون قائم کر کے اپنے گھر بنائے، یا پہاڑوں کو کھود کھود کے انہوں نے اپنے گھر بنائے، تو وہ تم سے زیادہ ترقی یافتہ تھے، لیکن جب انہوں نے رسولوں کی بات نہ مانی تو ان کا انجام بہت برا ہوا۔ تو ان سے عبرت حاصل کر لو کہ رسول کی بات مانو گے تو کامیابی ہے، نہ مانو گے تو ان کے مقابلے میں تمہاری حیثیت بہت کمزور ہے، تمہارا بھی انجام بہت برا ہوگا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 16 تک اللہ تعالیٰ کائنات کے آغاز و انجام کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ قیامت والے دن جب قیامت قائم ہوگی تو اس دن مشرک نا امید ہو جائیں گے، کیونکہ جن لوگوں کو وہ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے آج ان کی شفاعت نہیں ہو پائے گی۔ وہ امیدوار ہوں گے کہ یہ لوگ ہماری شفاعت کریں گے، لیکن ان کے معبود اور ان کے شریک آج انکاری ہوں گے شفاعت سے بھی، اور انکاری ہوں گے ان کی عبادت سے بھی، نہ تم نے ہماری عبادت کی ہے، نہ ہم تمہارے ساتھ آج کچھ تعاون کر سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یوں کفار و مشرکین کی محنت اکارت گئی، اور اس موقع پہ ایمان والوں کی محنت کامیاب ہوئی، اور ان کو اس کے بدلے میں جنت عطا ہوگی۔ آیت نمبر 20 سے آیت نمبر 27 تک اللہ تعالیٰ کی مختلف آیات و علامات اور نشانیوں کا ذکر ہے۔ جس طرح آیات و علامات اور نشانیاں یہ کسی حقیقت کی خبر دیتی ہیں، تو یہ نشانیاں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی خبر دیتی ہیں۔ پہلی نشانی یہ بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تم انسانوں کا آغاز مٹی سے کیا، اور پھر بقیہ انسان اس نظام سے پیدا کیے جو آج تم عملاً دیکھ رہے ہو۔ اب مٹی سے کسی انسان کو بنا لینا اور پھر نطفے سے اس کی آگے نسل کو چلانا، یہ اللہ ہی کی قدرت و اختیار میں ہے۔ تو جس ذات میں یہ وصف اور صفت موجود ہے وہ ایسی مخلوق پیدا کر سکتا ہے، تو اسی کو ہی خدا اور معبود ماننا چاہیے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ دوسری صفت اور دوسری آیت و علامت یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے جوڑے بنائے، مرد اور عورت، خامد اور بیوی، اور ان میں باہم محبت اور رحمت پیدا کی۔ خامد بیوی کا تعلق صرف قانونی اور شرعی ہی نہیں بلکہ نفسیاتی اور جذباتی تعلق بھی ہے، جس کی وجہ سے یہ مثالی زندگی گزارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی تیسری نشانی یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کیے ہیں، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور نے پیدا نہیں کیے۔ چوتھی نشانی یہ بیان کی گئی کہ تمہاری زبانیں جو تم بولتے ہو وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اس کے باوجود ہر صاحب زبان اپنے ساتھی کی زبان اور اس کی بات کو سمجھ لیتا ہے، جبکہ دوسری زبان والے اس کو نہیں سمجھ پاتے۔ یہ سارے کا سارا نظام کس طرح اللہ نے بنایا کہ ایسی ایسی زبانیں تم لوگ بولتے ہو، اور تمہارے رنگ اللہ تعالیٰ نے جدا جدا کیے، کسی کا رنگ کالا بنایا، کسی کا سفید بنایا، کسی کا گندمی بنایا، اور کسی کا تھوڑا تھوڑا ایک دوسرے سے مختلف بنایا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ہم افریقی بھائیوں کو
अफ्रीकी इंसानों को सबको एक ही कैटेगरी में देखते हैं तो ये काले हैं, लेकिन ये अफ्रीकी आपस में जब किसी शख्स को देखते हैं तो वो फौरन पहचान जाते हैं कि आपका ताल्लुक इथियोपिया के साथ है, आप सूडान के हैं, आप जिबूती के हैं, आप तंजानिया के हैं। गोया हम उनको यक रंग समझते हैं और वो लोग आपस में यक रंग होने के बावजूद भी चेहरे के अलामात और उसके रंग के अंदाज से ही लोगों के इलाके और कौमों को समझते हैं। इसी तरह ये जो सफ़ेद रंग के अंग्रेज हैं, हम उन्हें सबको सफ़ेद समझते हैं, लेकिन ये लोग जब आपस में एक दूसरे को देखते हैं तो फौरन इलाकाई तौर पर भी समझ जाते हैं कि आप किस इलाके, किस खित्ते और किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारा भी कुछ ऐसा ही मामला है कि हम उमूमन रंगुमी रंग रखते हैं और हम भी किसी शख्स को देखने के बाद फौरन पहचान जाते हैं कि आपका ताल्लुक फलां मुल्क से लगता है। तो ये सब कुछ अल्लाह ताला की निशानियां हैं जिन्हें देखकर अल्लाह की वहदानियत की तरफ मुतवज्जह होना चाहिए। अल्लाह ताला की 5वीं निशानी ये बयान की गई कि तुम रात को सोते हो और दिन को अपने कारोबार करते हो। ये रात को सोना अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसी खुसूसियत है कि इशा के बाद जब इंसान जल्दी सोता है तो उसके दिमाग पर इस तरह के असरात होते हैं सुकून के एतबार से कि अगर वो 2.5 घंटे सो लेता है तो उसकी 2.5 घंटे की नींद वो 6-7 घंटों के बराबर होती है। और अगर वो 12-1 बजे के बाद सोता है तो फिर उसको कुछ ज़्यादा आराम करना पड़ता है, फिर उसको सही सुकून मिलता है। और अगर वो दिन को सोता है तो दिन को सोने के बावजूद उसे वो सुकून और इत्मीनान हासिल नहीं होता जो रात को सोने से मिलता है। इससे वाज़ेह हुआ कि रात को सोने की एक अपनी तासीर है इंसानी जिस्म के एतबार से जो अल्लाह ताला ने इस अंधेरे में पैदा की है। और रात को सोते वक्त इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि इंसान रोशनी में ना सोए बल्कि अंधेरे में सोए। हल्की सी लाइट अगर जलानी हो तो उसमें हर्ज नहीं, लेकिन जब इंसान अंधेरा करके सोता है तो उस वक्त जिस्म से और ख़ास तौर पर दिमाग से जो कुछ केमिकल्स निकल के उसको नींद की तरफ माइल करते हैं वो ज़्यादा मुअस्सिर होते हैं। वाज़ेह रहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरगीब भी थी और मुबारक सुन्नत भी थी। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 568 में है कि इन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यकरहु अन्नौम क़ब्ल अल-इशाई वल हदीस बअदहा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा से पहले सोने को नापसंद फरमाते थे और इशा के बाद बातचीत को नापसंद फरमाते थे। गोया इशा के बाद सोना ही मुनासिब अमल है। तो जितनी जल्दी सो जाएंगे थोड़े वक्त से मुनासिब राहत हासिल हो जाएगी जिस्म को, और उसके बाद इंसान उठ के ज़िक्र अस्कार, इबादत, तहज्जुद वगैरह में मसरूफ़ हो जाए। मज़ीद भी अगर सोना चाहे तो शरई तौर पर इसमें पाबंदी नहीं है। इसके अलावा आज अगर हम ऐसे तहकीकाती इदारों की रिपोर्टें पढ़ें तो यही बात वाज़ेह होती है कि रात को जल्दी सोना इंसानी सेहत के लिए मुफीद है और देर से सोना इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज हमारे बहुत से मसाइल का जो असल वजह है वो रात को देर से सोना है और उसके साथ हमारी जिस्मानी सेहत पर भी पड़ते हैं और हमारे ज़हनी रुझानात पे भी पड़ते हैं और दिन के वक्त हमारे काम पर भी पड़ते हैं। इसमें बुनियादी जो किरदार है वो हमारे सोशल मीडिया का है कि हम बच्चों से लेकर बड़ों तक रात गए तक सोशल मीडिया पे अपना वक्त सर्फ करते हैं। रात को जब देर से सोते हैं तो उससे हमें पूरा सुकून हासिल नहीं होता और हमारी सेहत पर भी उसके बुरे असरात पड़ते हैं। लिहाजा हमें अपनी फितरत की तरफ लौटना चाहिए और रात को जल्दी आराम की कोशिश करनी चाहिए और अपने बच्चों की भी तरबियत इसी नहज पे करनी चाहिए। दिन के वक्त उन्होंने सोशल मीडिया पे बैठना है तो आप उनको
بیٹھنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ چھٹی اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ بیان فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ بارشیں بھی نازل فرماتے ہیں، اور اس موقع پہ اللہ تعالیٰ بجلی کو بھی تمہارے سامنے کڑکاتے ہیں، بجلی بھی کڑکتی ہے۔ اس کو بھی ایک نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ بارش ہمارے لیے کیسے نشانی ہے؟ یہ تو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ اس سے پانی برستا ہے اور ہمارے پینے کے لیے، ہماری کھیتی باڑی کے لیے وہ پانی ہمارے لیے مفید ہوتا ہے۔ لیکن بجلی سے ہمیں کیا فوائد ہوتے ہیں؟ چند چیزیں صرف خلاصتاً عرض کر دیتا ہوں کہ بجلی کے کڑکنے سے فضا بہت سے نقصان دہ جراثیم سے پاک ہو جاتی ہے، ساتھ ہی ساتھ زمین کو ایک نئی طاقت بخشتی ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جو فائدہ زمین کو کھاد سے ملتا ہے، بارش کے ساتھ ساتھ بجلی کا کڑکنا زمین کو کھاد کا ایک متبادل فراہم کرتا ہے۔ بجلی کے کڑکنے سے جو علاقے چشموں والے ہوتے ہیں وہاں سے چشمے ابل پڑتے ہیں۔ ہماری فضا اور ماحول میں آکسیجن کا اضافہ ہوتا ہے اور آکسیجن تازہ ہمیں ملتی ہے۔ تو یوں بجلی کے کڑکنے کے بہت سارے فائدے ہیں۔ جب انسان بجلی کو کڑکتے ہوئے دیکھے سنے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دو دعائیں منقول ہیں، ان کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پہلی دعا سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، دوبارہ سن لیں، سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ۔ دوسری دعا ہے سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ ساتویں اللہ تعالیٰ کی نشانی یہ بیان کی گئی کہ آسمان و زمین اللہ کے حکم سے قائم ہیں۔ وہ اللہ تو خالق ہیں، لیکن خالق ہونے کے ساتھ ساتھ اس نظام کو چلانے والے بھی اللہ ہیں۔ دوسری آیات میں یدبر الامر، کہ وہ اس کا نظام وہی چلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات مبارکہ میں ایک صفت قیوم ہے۔ قیوم کا معنی بھی یہ ہے کہ آسمان و زمین کے نظام کو قائم رکھنے والے۔ تو صرف تخلیق ہی نہیں بلکہ تخلیق کے بعد اس کو قائم رکھنا، اس کو چلانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ یہ ساری کی ساری نشانیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، اللہ کی وحدانیت اور ان کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا۔ آیت نمبر 30 سے 32 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک فطرت پر پیدا کیا ہے اور اس فطرت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، لہذا اللہ تعالیٰ سے بچو اور مختلف فرقے اور گروہ نہ بناؤ۔ یہاں فطرت سے مراد وہ استعداد ہے جو حق کو قبول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہر انسان میں ودیعت کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر انسان اسلام کی فطرت اور توحید کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو یہودی، عیسائی اور دوسرے ادیان کی طرف مائل کر دیتا ہے، لیکن اس سے اس کی فطرت تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ فطرت ہے حق کو قبول کرنے کی استعداد، وہ استعداد اس کے اندر قائم رہتی ہے۔ جب بھی اس تک حق کا پیغام اچھے انداز میں پہنچے گا تو وہ اس کو قبول کر لے گا۔ لہذا فطرت سے مراد اور فطرت کی عدم تبدیلی، اس کی وضاحت آپ کے سامنے آ گئی۔ جو شخص کفر اور شرک اختیار کرتا ہے وہ انسان کو اس استعداد سے دور لے جاتا ہے، اس سے فرقہ بندی پیدا ہوتی ہے، یا جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ کے قرآن و سنت سے اپنے نظریات کو دور لے جاتے ہیں تو ان سے بھی فرقہ بندیاں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ اسی لیے اس بات کی تعلیم دی گئی کہ جب بھی اختلاف ہو معاملات میں
تو اپنے آپ کو قرآن کریم احادیث شریفہ کی طرف لوٹاؤ اور ان کو جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا، جس طرح تابعین و تبع تابعین نے سمجھا، ان کی روشنی میں سمجھ کر اپنے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 36 اور 37 میں اس بات کا اظہار ہے کہ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو بڑا خوش ہوتا ہے، اور جب اس پر کوئی مشکل مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہ مایوسی کا اظہار کرتا ہے۔ حالانکہ یہ جو مشکل آئی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ جس پہ چاہتے ہیں اپنے رزق کو وسیع کرتے ہیں، جس پہ چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنا نظام چلانا ہے، اس کے لیے یہ اتار چڑھاؤ انسانوں میں قائم رکھنا ضروری ہے، لہذا ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنی لو لگائے رکھنی چاہیے، اسی میں کامیابی ہے۔ آیت نمبر 38-39 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ادا کرو اور ان میں صدقہ خیرات کرو۔ یہ صدقہ و خیرات اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھتا رہتا ہے، اور جب انسان قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو یہ بہت بڑے بڑے نیکیوں کے ڈھیروں کی شکل میں اسے ملے گا۔ آیت نمبر 41 میں کائنات کی ایک اہم حقیقت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ خشکی اور تری میں جو فساد ظاہر ہو چکا ہے اس کا سبب لوگوں کے اعمال ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہ کرنے والوں کو ان کے اعمال کا کچھ بدلہ اس دنیا میں چکھا دیں، باقی سزا ان کو آخرت میں ملے گی۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان پہ اپنی گرفت کرے تو پھر کوئی بھی شخص اس دنیا پہ موجود نہ رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی معافی ہے، اللہ کی کرم نوازی ہے کہ وہ ستاریاں فرماتے ہیں اور ہر گناہ پر مکمل گرفت نہیں فرماتے۔ یوں انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست اس کی ذات پر، اس کے خاندان پہ اور گرد و پیش میں اثرات اس کے ظاہر ہوتے ہیں، حتیٰ کہ چرند پرند کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جو فساد کی شکل ظاہر ہوتی ہے اس کی وجہ سے انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ ابن آدم کے برے اعمال کی وجہ سے یہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے جس کی تکلیف ہمیں بھی پہنچ رہی ہے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ اگر کفار برے اعمال کرتے ہیں تو یہ ان کے اعمال کا انہیں دنیا میں کچھ سزا کا سلسلہ پہنچتا ہے، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو یہ سزا اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور اگر نیک شخص کے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے تو یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 51 تک اس بات کا تذکرہ ہے اللہ تعالیٰ جب بارش برساتے ہیں تو اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ کہ یہ بارش اللہ تعالیٰ جب ان لوگوں تک پہنچاتے ہیں جنہیں وہ چاہتے ہیں تو وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ گویا بارش نے کہاں برسنا ہے، کتنا برسنا ہے، کب برسنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ اس بارش کو جہاں حکم دیں گے وہ وہاں برسے گی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں کبھی بارشیں کم ہوتی ہیں، کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ جہاں زیادہ ہوتی ہیں وہاں اللہ کا حکم ان کے زیادہ برسنے کا ہے، جہاں کم ہوتی ہیں وہاں اللہ کا حکم یہی ہے، جہاں بالکل نہیں ہوتی تو اللہ کا حکم یہی ہے کہ وہاں بالکل نہیں برسیں گی۔ تو یہ بارشوں کا برسنا بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بارشیں کب برسیں گی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہے۔ اللہ چاہیں گے تو ایسے موسموں میں برسیں گی کہ جس سے تمہاری کھیتیوں کو بہت فائدہ ہوگا۔ اللہ تم سے ناراض ہوں گے تو وہ ایسے موسموں میں برسیں گی جب ان بارشوں سے تمہاری کھیتیوں کو فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا نظام اللہ کا ہے جس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ ہے۔
ہمارے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ہم پر بارشیں ایسے اوقات میں اور اتنے مقدار میں بھیجیں گے جس سے ہماری کھیتیوں کو فائدہ ہوگا اور ہمیں نقصان نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بارش مانگتے رہنا چاہیے اور نقصان دینے والے بارش سے اپنے آپ کو بچانے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ آیت نمبر 54 میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے کہ ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو کمزور ہوتا ہے، رفتہ رفتہ وہ طاقتور اور جوان ہوتا ہے، پھر وہ کمزوری کی طرف پلٹتا ہے اور اس پہ بڑھاپا آ جاتا ہے۔ تو یہ انسانی تخلیق کے مراحل ہیں۔ اگر کوئی شخص زندگی کے کسی حصے میں طاقتور ہے تو اسے تکبر اختیار نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے حضور عاجزی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اس پہ بھی کمزوری اور بڑھاپا پھر آ جانا ہے۔ آیت نمبر 55 میں لوگوں کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں کتنا رہ کر آئے ہو، وہ کہیں گے یوں لگتا ہے کہ جیسے گھڑی بھر ہم رہ کر آئے ہیں۔ اس دن وہ اللہ کے حضور بہت معذرت کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ معافی اور معذرت کا جو وقت تھا وہ دنیا تھی، وہ گزر گیا، آج تمہاری معذرتیں قابل قبول نہیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ لقمان کا آغاز ہے۔ یہ آیت مکی ہے، 34 آیات پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے، لہذا اس سورت کا نام ہی سورہ لقمان ہے۔ اس کی آیت نمبر 6 میں اس بات کا تذکرہ ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ جو لوگ ایسی چیزوں کو خریدتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد سے انہیں غافل کر دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ناپسندیدگی کا اظہار فرماتے ہیں۔ اس آیت کی تشریح میں شعب الایمان بیہقی میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کفار مکہ میں ایک شخص نضر بن حارث تھا۔ وہ کاروبار کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کرتا۔ اس نے جب فارس کا سفر کیا تو وہاں سے فارس کی موسیقی سیکھ کر آیا اور آ کر مشرکین مکہ کو سکھائی۔ اس سے پہلے مشرکین مکہ کو یہاں کے بدوؤں والی موسیقی آتی تھی اور اس نے ان کو فارس کی موسیقی بھی آ کر سکھائی اور وہ اس میں مبتلا ہوئے۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ وہاں کی قصے کہانیوں کی جو کتابیں تھیں وہ خریدی اور یہاں آ کر لوگوں کو یہ کہا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم کو عاد و ثمود کے قصے اور نوح علیہ السلام کے قصے سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں رستم اور دوسرے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں جو فارس کے ہیں۔ تو وہ لوگ ان قصوں میں پڑ گئے اور کسی حد تک قرآن کریم سے غافل ہونے لگے۔ دوسرے نمبر پہ وہ فارس سے ایک گلوکارہ لونڈی کو خرید کر لایا اور کہا کہ آؤ اس سے گانے سنا کریں۔ یوں اس نضر بن حارث نے لوگوں کو قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے ان قصے کہانیوں کی کتابوں، موسیقی اور گلوکاری کا سہارا لیا۔ اسے قرآن کریم نے لہو الحدیث کہا ہے۔ الادب المفرد کی حدیث نمبر 786 اور 1265 میں ہے۔ یہ الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ اس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لہو الحدیث کی تشریح کرتے ہیں، الغناء و اشباہہ، اس سے مراد گانا اور اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ گانا، موسیقی، آلات موسیقی، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ مستدرک حاکم کی حدیث نمبر 3542 میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کی تشریح میں یہ بات منقول ہے۔ وہ فرماتے ہیں هُوَ وَاللَّهِ الْغِنَىٰ، بخدا اس سے مراد گانا ہے۔ واضح رہے کہ موسیقی کے آلات خریدنا، موسیقی سننا، گانے سننا یا ہر ایسی چیز پڑھنا
جو قصے کہانیوں پر مشتمل ہو اور اللہ سے دور کرنے والی ہو، قرآن کریم سے دور کرنے والی ہو، وہ اصلاح الحدیث میں آتی ہے۔ احادیث شریفہ سے اسی بات کی تائید ہوئی۔ واضح رہے کہ ہمارے دور کے ایک میڈیا اسکالر جنہیں ہم آپ غامدی صاحب کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس سب کے باوجود وہ موسیقی اور گانے کو جائز تصور کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں ایک بات ہمارے پیش نظر رہے کہ آج کا ہمارا سوشل میڈیا کس حد تک ہم پر سوار ہے۔ اگر تو یہ سوشل میڈیا ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر رہا ہے تو یہ سوشل میڈیا بھی لہو الحدیث بن جائے گا۔ اس کی وجہ سے ہماری نمازیں جا رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارے قرآن کریم کی تلاوت جا رہی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہے وہ لہو الحدیث ہے۔ آج سوشل میڈیا کس حد تک ہم پر سوار ہو چکا ہے، ہم پر اور آپ پر یہ مخفی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے نہ ہمیں اپنے والدین کا خیال ہے، نہ ہمیں مسجد کا کوئی خیال ہے، نہ نماز کا کوئی فکر ہے، اور بس دن رات ہم اسی میں گم ہیں، اسی میں مگن ہیں۔ یہی ہمارا اوڑھنا بچھونا ہے، یہی ہمارا سونا اور جاگنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو اعتدال کے ساتھ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں یہ بات واضح رہے کہ باہم خوش آوازی سے کسی چیز کو پڑھنا یہ جائز ہے، اس میں ممانعت نہیں، جب اس میں موسیقی کا عمل دخل نہ ہو۔ اس میں اس بات کا خیال رہے اگر خواتین پڑھیں تو خواتین ہی میں پڑھیں، وہ مردوں میں نہ پڑھیں۔ ان کی ریکارڈنگ نہ ہو، جو ریکارڈنگ بعد میں سوشل میڈیا پہ آئے یا مردوں تک پہنچے۔ وہ خواتین ہی میں رہے تو خواتین خوش آوازی سے اگر نعت پڑھتی ہیں یا کوئی کلام پڑھتی ہیں تو اس میں ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بھی کلام خوش آوازی سے مرد پڑھتے ہیں تو ان میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، چاہے وہ نعت ہو یا عام دوسرا کلام ہو۔ آیت نمبر 10 اور 11 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نظام پر ذرا غور تو کرو۔ اللہ نے یہ آسمان و زمین بغیر ستون کے کھڑے کیے ہوئے ہیں اور قائم کیے ہوئے ہیں، اور زمین پہ پہاڑ رکھے ہیں اور بارش برسا کر اللہ رب العزت نے اس سے کھیتیاں پیدا کی ہیں۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا تخلیق کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ ظلم ہے۔ آیت نمبر 12 میں حضرت لقمان علیہ السلام کی اپنے بیٹے کو نصیحتوں کا ذکر ہے، جو 13 نصیحتیں ہیں۔ ابتدا میں تو حضرت لقمان علیہ السلام اس بات کی طرف اشارہ فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، اگر وہ ناشکری کرتا ہے تو اللہ کو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اللہ بے نیاز ہے، اس کا نقصان خود اسی شخص کو ہوتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کے بارے میں یہی طے ہے کہ وہ نبی نہیں بلکہ اللہ کے ایک برگزیدہ ولی تھے، شخص تھے۔ ان کی اچھائی کا تذکرہ قرآن کریم میں مذکور ہے۔ بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ بیٹا شرک نہ کرنا، دوسری نصیحت کی کہ والدین کا خیال رکھنا، تیسری نصیحت یہ کی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرنا، چوتھی نصیحت یہ کی کہ اگر وہ تمہیں شرک کا حکم دے تو پھر ان کی پیروی نہ کرنا، پانچویں نصیحت یہ کی کہ ان کے ساتھ شرعی تقاضوں کے مطابق وقت گزارنا، جو بھی اس دور کے شرعی تقاضے تھے، اور ظاہر ہے کہ جیسے جیسے یہ نصیحت آگے چلے گی اس دور کے جو بھی شرعی تقاضے ہوں گے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ وقت گزارنا، گویا ان کی ہر جائز بات کو تسلیم کرنا اور ناجائز بات سے معذرت کر لینا۔ چھٹی نصیحت یہ کی کہ ہر اس شخص کے رستے پر چلنا جو تمہیں اللہ کے ساتھ جوڑنے والا ہو۔ ساتویں نصیحت یہ کی کہ نماز قائم کرنا۔ آٹھویں نصیحت یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ نویں نصیحت کی کہ اگر زندگی میں
کوئی مشکل مرحلہ آ جائے تو صبر کرنا۔ 10ویں نصیحت یہ کی کہ اتنے تواضع نہ کرنا کہ کسی کے نیچے لگ جاؤ، وہ ہر چیز میں اعتدال رکھنا۔ 11ویں نصیحت یہ کی کہ اکڑ کر زمین پر نہ چلنا، اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ گویا تواضع اور تکبر کے حوالے سے اعتدال ہونا چاہیے۔ 12ویں بات یہ ارشاد فرمائی کہ درمیانی چال چلا کرو، اعتدال سے رہو۔ اور 13ویں نصیحت یہ کی کہ اپنی آواز کو بہت زیادہ اونچا نہ کرو، بلکہ مناسب سی آواز رکھو اور وہ پستی کی طرف مائل ہو۔ وہ ایک اونچی آواز یہ بذات خود ایک تکبر کی علامت ہوتی ہے، خاص طور پہ جب اس میں تکبر شامل ہو جائے۔ آیت نمبر 27 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر دنیا کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ کی کلمات اللہ کے انعامات کو ختم نہیں کر سکتے، لکھ نہیں سکتے، احاطے میں نہیں لا سکتے۔ دوسری آیت میں آپ یہ ارشاد سن چکے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو نہیں گن سکتے۔ یہ بات ظاہر ہے کہ انسان آج تک اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکا۔ ہماری میڈیکل سائنس نے انسان کا آج تک جتنا جائزہ لیا ہے وہ بمشکل اس کے 15% کو سمجھ پائی ہے۔ آج بھی انسانی جسم کے بہت سارے پہلو جنہیں آپ 85% کہہ سکتے ہیں وہ انسان سے مخفی ہیں۔ صرف دماغ کا تجزیہ کرنے کے لیے اربوں کے بجٹ رکھے گئے ہیں کہ اس بات پر تحقیق کی جائے کہ انسانی دماغ کیا ہے، کیسے کام کرتا ہے۔ اسی طرح انسانی جسم کے اور بہت سے پہلو جنہیں آج تک انسان دریافت نہیں کر سکا۔ اگر انسان اپنے آپ کو آج تک مکمل نہیں سمجھ سکا تو ظاہر ہے کہ اللہ کی کائنات کو وہ کس طرح مکمل سمجھ پایا ہوگا۔ تو جہاں تک انسان کی رسائی نہیں، اس کی لکھائی کیسی ہوگی؟ ایک بات یہ ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اللہ کا شکر کا تقاضا کرتی ہے، اور اس نعمت کا باقی رہنا یہ ایک نئی نعمت ہے۔ آنکھوں کا دیکھنا یہ نعمت ہے، اور دیکھتے رہنا اس بصارت کی نعمت کا باقی رہنا اور قائم رہنا یہ اللہ کی مستقل نعمت ہے۔ تو ہر نعمت اس میں تجدد آ رہا ہے، اس میں نیا پن آ رہا ہے، اس کا باقی رہنا ایک نئی نعمت ہے۔ صحت اللہ کی نعمت ہے، اس میں صحت کا ہر لمحہ باقی رہنا یہ اللہ کی دوسری نعمت ہے۔ تو ایک ہی نعمت ہر لمحہ متجدد ہو رہی ہے، تو یوں اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ نہ تو کوئی ان کی تعداد گن سکتا ہے، اور اگر ہر نعمت کے بقا کے حوالے سے اس کو دیکھا جائے تو کون ان کو گن سکتا ہے، کون ان کو لکھ سکتا ہے۔ آیت نمبر 29 اور 30 میں اس بات کا ذکر ہے کہ دن رات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، شمس و قمر کو مسخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ جب اللہ ہی ہے تو ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ کی الوہیت ہی حق ہے، اس کے علاوہ باقی لوگوں کی معبودیت وہ باطل ہے۔ آیت نمبر 33 میں اس بات کا ذکر ہے کہ قیامت کا دن اتنا سخت ہوگا کہ دنیا میں بہت زیادہ جو محبت والد کی اولاد سے اور اولاد کی والد سے ہوتی ہے، یہ رشتہ بھی قیامت کے دن کسی کے لیے کارآمد نہیں ہوگا۔ وہاں نہ تو والد اپنی اولاد کے لیے کچھ کر پائے گا اور نہ ہی اولاد اپنے والد کے لیے کچھ کر پائے گی، لہٰذا دنیا ہی میں اپنے نیک اعمال کر کے آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ آیت نمبر 34 جو اس سورت کی آخری آیت ہے، اس میں 5 چیزوں کے علم کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ پہلی چیز قیامت کا علم کہ قیامت کب آئے گی، اس کا محدد علم، اس کا محدد وقت یہ اللہ کے علم میں ہے۔ ينزل الغیث، اللہ بارش نازل فرماتے ہیں اور بارش کے نزول کا علم اللہ کے پاس ہے۔ کبھی کبھی ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہمارے محکمہ موسمیات والے بھی بارش کے حوالے سے کچھ خبر دے دیتے ہیں اور وہ کافی حد تک درست ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
کہ اس بارش کے نزول کی ایسی تفصیلات کہ وہ کتنی نازل ہوگی اور اس کے کیا نتائج ہوں گے، کہاں، کس جگہ، کس زمین کے خطے پر کتنے قطرے گریں گے، یہ تفصیلی معلومات اللہ کے پاس ہیں۔ ہمارا محکمہ موسمیات عموماً ایک وقت کا اندازہ بتا دیتا ہے، کبھی کبھی وہ غلط بھی ہوتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ یہ بتا دیتا ہے کہ اتنے ملی یا اتنے سینٹی بارش ہونے کا امکان ہے، لیکن زمین کے کس مربع فٹ، کس مربع میٹر، کس کلومیٹر، کس گھر، کس چھت پر کتنے قطرے گریں گے اور اس سے کتنے پودے اگیں گے، یہ ساری وہ تفصیلات ہیں جن کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ تیسرے نمبر پہ اللہ فرماتے ہیں کہ ماں کے رحم میں جو کچھ ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آج کے الٹرا ساؤنڈ کے حوالے سے ہمیں کچھ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچہ نر ہے یا مادہ، اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کا علم ہم نے حاصل کر لیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ وہ بچہ کیا ہے، کیا بنے گا، کیا اس کا مستقبل ہے، کتنا زندہ رہے گا، کب فوت ہوگا، خوش نصیب ہوگا، بد نصیب ہوگا، امیر ہوگا، غریب ہوگا، یہ سارا اس سے تعلق رکھتا ہے کہ اس رحم میں جو کچھ ہے وہ کیا ہے، کہ اللہ جانتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا مذکر و مؤنث ہونا، نر مادہ ہونا ہی مادر رحم میں اس کے حوالے سے علم ہے، نہیں، اس کی تمام تفصیلات کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ کل کسی نے کیا کرنا ہے یہ کسی کو معلوم نہیں ہے، وہ صحت مند ہوگا، بیمار ہوگا، کہاں ہوگا، کیا کر پائے گا، یہ اللہ کے علم میں ہے۔ آخری بات ارشاد فرمائی کہ کون کس جگہ مرے گا یہ اللہ کے علم میں ہے، کسی کو معلوم نہیں۔ تو یہ 5 وہ چیزیں ہیں جن کے علم کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ سجدہ کا آغاز ہے، یہ سورت مکی ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 4 اور 5 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ یدبر الامر، اللہ اس دنیا کا نظام چلاتے ہیں اور اس کی تدبیر فرماتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ اس نظام کائنات کی تدبیر میں کوئی اور شریک نہیں، جب اور کوئی شریک نہیں تو اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت نمبر 12 اور 14 میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں جرائم کرنے والے لوگ اللہ کے سامنے، اللہ کے روبرو سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ آج ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، وسمعنا اور ہم نے سب کچھ آج سن بھی لیا، فرجعنا نعمل صالحا، ہمیں لوٹا دیں اب ہم نیک عمل کریں گے۔ اللہ فرمائیں گے کہ وہ وقت گزر چکا، اب اس عمل کے نتیجے اور سزا کا وقت ہے، فذوقوا، آج اس سزا کو چھکو، بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، اس لیے کہ دنیا میں تم نے اس دن کی ملاقات کو بھلا دیا تھا اور تمہیں کوئی فکر نہیں تھا کہ ایک وقت جزا و سزا کا ہوگا۔ جس طرح تم نے دنیا میں اس دن کے جزا و سزا کو بھلا دیا تھا، انا نسیناکم، آج ہم بھی تمہیں بھلا دیتے ہیں، آج تم اپنی کیے کا بدلہ رکھو اور اس کی سزا برداشت کرو۔ آیت نمبر 15 اور 16 میں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جب وہ اللہ کی باتیں سنتے ہیں تو خروا سجدا، سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اور دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ فتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ راتوں کو اپنے بستروں سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے حضور نمازوں میں مصروف رہتے ہیں اور دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کا آغاز ہے، یہ سورت مکی ہے اور 73 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں احزاب کا تذکرہ ہے، آیت نمبر 20 ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ہی سورہ احزاب ہے۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے۔ مکہ مکرمہ سے کفار کے بہت سے گروہ اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پہ جماعتوں کی شکل میں حملہ آور ہوئے، تو ان کے اس
اٹیک کو, ان کے اس حملے کو احزاب کی جنگ کہا جاتا ہے, جس کی تفصیل ابھی ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے. آیت نمبر 1 اور 2 میں ہے کہ یہ بعض کفار و مشرکین و منافقین آپ کے ساتھ مختلف قسم کے معاہدے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ہمارے بتوں کی بھی نیک نامی کا ذکر کر دیا کریں اور بتا دیا کریں کہ یہ بھی قیامت کے دن شفاعت کریں گے, تو کچھ آپ ان کی تعریف کر دیا کریں, کچھ ہم آپ کی بات مان لیا کریں گے. اللہ فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ, اللہ کی طرف سے جو وحی آپ پر کی جاتی ہے آپ اسی کی پیروی کریں, آپ ان لوگوں کی باتوں میں بالکل نہ آئیں. آیت نمبر 4 اور 5 میں ایک اصلاح کی گئی ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جس کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا, متبنہ بنا لیا, وہ ان کا حقیقی بیٹا بن گیا ہے, اور اب اس پر تمام وہ شرعی معاملات, وہ قانونی معاملات لاگو ہوں گے جو ایک حقیقی اور صلبی بیٹے کے بارے میں ہوتے ہیں. تو اس سلسلے میں بتایا گیا کہ جس کو تم نے اپنا متبنہ بنایا ہے, منہ بولا بیٹا بنایا ہے, یہ تم نے اپنی زبان سے اس کو بیٹا کہہ دیا ہے, حقیقت میں وہ تمہارا بیٹا نہیں ہے, وہ صلبی بیٹا نہیں ہے. اسی لیے آیت نمبر 5 میں ارشاد فرمایا گیا کہ انہیں اپنے باپ کی طرف ہی منسوب کیا کرو, اپنے نام کو اس کے والد کی حیثیت سے کبھی ذکر نہ کرو, بلکہ جو اس کا حقیقی باپ ہے اسی کی طرف اسے منسوب کرو, جیسے کہو کہ میں نے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بخاری کی حدیث نمبر 4326 میں ہے من ادعا الی غیر ابیہ وہو یعلم فالجنۃ علیہ حرام, جو جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی اور کی طرف منسوب کر لے بطور باپ, اور اسے معلوم بھی ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے, اللہ فرماتے ہیں کہ اس پر جنت حرام ہے. گویا کہ سلسلہ نسب کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا قرآنی آیات میں بھی اور نبوی تعلیمات میں بھی کہ جو حقیقی باپ ہے اسی کی طرف اپنی نسبت ہونی چاہیے, اور اگر تم کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا بھی لو تو بھی اس کی نسبت اس کے اصل باپ ہی کی طرف ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے میں ایک اور پہلو قابل توجہ ہے. بعض لوگ اس حدیث کی روشنی میں ہماری خواتین کو بہت پریشان کر دیتے ہیں اور سوشل میڈیا پہ ایسی خبریں چلاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ فکر مند اور پریشان ہو جاتی ہیں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد جو شخص اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے جنت اس پہ حرام ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے, جو عورت شادی سے پہلے مثلا فاطمہ اقبال تھی, یعنی اقبال ان کے والد محترم ہیں اور فاطمہ اس کا نام ہے, اس کی شادی کسی حماد نامی شخص سے ہو گئی, تو شادی کے بعد اس نے اپنی نسبت فاطمہ حماد کر لی, تو اس نے اپنے باپ کی بجائے اپنے شوہر کی طرف اپنی نسبت کر دی ہے, باپ کے نام کی جگہ اس نے اپنے شوہر کا نام ذکر کر دیا ہے, تو یہ بھی اسی ضمن میں آئے گی کہ اس پہ جنت حرام ہوگی. اس کا اس حدیث سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے, اس لیے کہ حدیث میں جس غیر کی طرف منسوب کرنے کا تذکرہ ہے وہ بطور باپ ہے, کہ وہ کہے کہ یہ میرا باپ ہے. ہمارے معاشرے میں جب بھی شادی کے بعد کوئی عورت اپنی نسبت اپنے خامند کی طرف کرتی ہے تو وہ بطور خامند کرتی ہے, بطور باپ نہیں کرتی. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے, اور بلا وجہ بعض لوگوں کی ایسی جاہلانہ پوسٹوں سے فکر مند اور پریشان نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 6 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی گئی وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ, نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں. ہم جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات کو مومنین کی مائیں ہیں, تو وہ اس آیت کی بنیاد پر کہتے ہیں. آیت نمبر 9 سے غزوہ احزاب کا تذکرہ ہے. غزوہ احد کے بعد مدینہ منورہ کے یہودی مکہ مکرمہ گئے اور ان کو اکسانے لگے کہ تم سب قبائل اکٹھے ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرو, ایک تو تمہارے دشمن مسلمان وہ ختم ہوں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ مالی تعاون بھی کریں گے اور اندرونی سطح پہ بھی ہم تمہاری حمایت اور تائید کریں گے.
چونکہ میثاق مدینہ میں یہ طے ہو چکا تھا کہ کسی بھی بیرونی حملے کی شکل میں مدینہ منورہ کے باسی بیرونی حملے کے مقابلے میں متحد ہو کر مقابلہ کریں گے، انہوں نے میثاق مدینہ کی مخالفت کرتے ہوئے غداری کی اور مکہ مکرمہ کے کفار کو اکسایا، اور ساتھ ہی یہ کہا ہم آپ کی مالی امداد بھی کریں گے اور مدینہ کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمارا تعاون آپ کے ساتھ ہوگا۔ یہ گویا اس میثاق مدینہ کی مخالفت بھی تھی اور اہل مدینہ کے ساتھ غداری اور بغاوت بھی تھی۔ رفتہ رفتہ کفار نے مختلف قبائل سے معاہدے کیے اور ایک بہت بڑی تعداد کو جمع کر کے وہ 12,000 کے قریب لشکر کو لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ یہ بہت بڑا اٹیک اور حملہ تھا مدینہ منورہ پر۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورتحال کی اطلاع ہوئی تو آپ نے حضرات صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اس اٹیک اور اس لشکر کا مقابلہ کیسے کرنا چاہیے۔ مختلف تجاویز آئیں، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تجویز تھی کہ ہمارے علاقوں میں جب کوئی ایسا زبردست یا بڑا اٹیک ہوتا ہے تو اس صورت میں ہم اپنے ارد گرد ایک خندق اور کھائی کھود لیتے ہیں، جس سے ہم لشکر کو اپنے علاقے سے دور روک لیتے ہیں۔ تو ہمیں بھی خندق کھود کے مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کر لینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی یہ تجویز پسند آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمام صحابہ کرام مجھ سمیت اس خندق کی کھدائی میں شریک ہوں اور ہر 10 افراد کو ایک متعین مقدار دے دی گئی کہ آپ نے اتنی مقدار کھودنی ہے۔ صحابہ کرام خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے۔ یہ خندق تقریباً 3 کلومیٹر لمبی تھی اور مکہ مکرمہ کے اس لشکر کے آنے والے رستے پر واقع تھی۔ مدینہ منورہ کا علاقہ چونکہ مجموعی طور پہ پہاڑی بھی تھا اور پہاڑی کے ساتھ ساتھ وہاں پتھریلا علاقہ ہے، لہذا جہاں رستے نہیں ہیں وہاں سے چل کر آنا، گھوڑے کا گزرنا اور پیدل چلنا ناممکن عمل ہوتا ہے۔ لہذا جو آنے کے متعین رستے ہیں وہیں سے وہ آ سکتے تھے، لہذا اس رستے پر یہ خندق کھود کے مدینہ منورہ کے دفاع کو مضبوط کیا گیا۔ لیکن اس خندق کے کھودنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ خطرہ ٹل گیا، کیونکہ اس خندق کی حفاظت کے لیے مسلسل پہرا دینا پڑا، اور وہ اس لیے کہ کہیں وہ اس خندق کو عبور کر کے آگے نہ بڑھ پائیں، یا کسی بھی خندق کو کسی بھی جگہ سے وہ مٹی ڈال کر بھر کے پورے کا پورا لشکر آگے منتقل نہ ہو جائے، اس کی مسلسل حفاظت کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مسلسل دعاؤں میں مصروف رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعاؤں کا اہتمام 3 دن جاری رہا، پیر، منگل اور بدھ۔ بدھ کے دن اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کو قبول فرمایا اور ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے اس لشکر پر ایسی طوفانی ہوا بھیج دی اور ایسا لشکر بھیجا جسے تم نہیں دیکھتے تھے۔ اور اس لشکر کے بارے میں فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، یہ کفار کا لشکر اپنے مقاصد حاصل کیے بغیر نامراد ہو کر واپس لوٹا۔ یہ جنگ ایک بہت بڑا چیلنج تھا مسلمانوں کے لیے اور مدینہ منورہ پر ایک بہت بڑا اٹیک تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی، جس کا تذکرہ قرآن اس آیت میں ہے هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، مسلمان بہت بڑے ابتلا اور آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ مزید فرمایا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور انہیں ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ کے الفاظ ہیں کہ ان کے دل پریشانی کی وجہ سے گلے تک آ رہے تھے۔ یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو مسلمانوں پر تھی اس بہت بڑے خطرے کے پیش نظر۔ دوسرا طبقہ منافقین کا تھا، جنہوں نے اس ماحول میں اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلانی شروع کر دیں کہ اللہ کے رسول نے جو وعدے ہم سے کیے تھے وہ سچ پر مبنی نہیں بلکہ جھوٹ پر مبنی تھے۔ دیکھو آج مدینہ منورہ کا محاصرہ ہو چکا ہے اور ہماری زندگیاں خطرے میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عجیب قوم ہوتی ہے منافقین کی، جب امن کی حالت ہو تو ان کی زبانیں بڑی تیز چلتی ہیں، اور جب ذرا خوف کی کیفیت آ جائے تو پھر یہ اپنی آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تیسرا طبقہ غداروں اور باغیوں کا تھا۔ یہ بنو قریظہ کے یہودی تھے
جنہوں نے اس جنگ کے موقع پر کفار مکہ کی جماعتوں کا ساتھ دیا، انہیں اسلحہ فراہم کیا، انہیں پناہ مہیا کی، انہیں اندرونی حالات اور رستے بتائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا تھا۔ جنگ احزاب کے خاتمے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی کہ ان یہودیوں نے ایک خطرناک وقت میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے جس پر یہ دستخط کر چکے تھے، وہ میثاق مدینہ ہے۔ انہوں نے غداری اور بغاوت کی ہے، لہذا اس جنگ کے خاتمے کے بعد اب ان کا محاصرہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملی تو فریقاً تقتلون و تأسرون فریقا، کچھ لوگوں کو تم نے قتل کر لیا اور کچھ لوگوں کو اسیر بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی زمینیں اور ان کے علاقے وہ تمہارے قبضے میں دے دیے۔ بنو قریظہ کا یہ علاقہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف سے تقریباً 2.5 سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ قبا کی جانب ذرا سا بائیں طرف ان کا یہ علاقہ تھا۔ کعب بن اشرف کا قلعہ بھی اسی سمت واقع ہے۔ یوں گویا غزوہ احزاب کے دفاع کے لیے خندق کھودی گئی، اس خندق کی حفاظت کے لیے پہرے دار مقرر کیے گئے اور مسلمانوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس موقع پہ منافقین نے اور یہودیوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اللہ رب العزت نے اس میں فتح عطا فرمائی اور بالآخر مسلمانوں کو کامیابی ہوئی، منافقین اور یہودیوں کو ناکامی ہوئی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات سے وابستہ رکھے، قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ نظروا لطيبة ونور طه يسطعون